سپر پاور سے مراد ایسی قوم ہے جس کا پوری دنیا پر اثر و رسوخ ہو، یعنی وہ قوم ٹیکنالوجی، ثقافتی، فوجی اور معاشی قوت میں بہت آگے نکل چکی ہو۔ دوستو، امریکہ 1776 میں آزاد ہوا۔ اس وقت اگر کوئی امریکی یہ کہتا کہ 100 سال بعد ہم سپر پاور ہوں گے تو دنیا اس پر ہنستی، لیکن اس سارے عرصے میں جو انقلاب امریکہ میں آیا وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح 1980 میں دنیا کی ابھرتی ہوئی طاقت چائنا میں 85% سے زائد لوگ غربت کا شکار تھے، لیکن صرف 30 سال کے مختصر ترین دورانیے میں چائنا نے اپنی معیشت کو وقت کی سپر پاور کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ پھر یہ انقلاب پاکستان میں کیوں نہیں آ سکتا؟ کون سی ایسی وجوہات ہیں جن پر کام کر کے ہم پاکستان کو عظیم بنا سکتے ہیں جو پوری دنیا میں اپنا اثر و رسوخ قائم کر سکے؟ دوستو، میں ہوں زین کلیم اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سب بتا رہے ہیں۔ سپر پاور بننے کے لیے کسی بھی قوم کے پاس عالمی امنگ کا ہونا ضروری ہے، یعنی آپ کے پاس دنیا کو دکھانے کے لیے کچھ نیا ہونا چاہیے، اور پھر وہ صلاحیت ہونا ضروری ہے جس سے آپ دنیا کو اپنی ان اقدار کے متعلق بتا سکیں۔ بدقسمتی سے پاکستانی حکومتوں اور اشرافیہ کے پاس ایسا کچھ نہیں، لیکن ایک ایسا بنیادی نظریہ ہے جو پاکستانی قوم دنیا کی طرف لے جا سکتی ہے، اور وہ نظریہ اسلام ہے، جس کے نام پر ریاست پاکستان کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ وہ نظریہ ہے جسے پاکستان دنیا میں لے جا سکتا ہے، بالکل اسی طرح کہ جب 7ویں صدی میں عربوں نے کیا۔ وہ اسلام کو دنیا میں لے گئے اور اسی انقلاب کے سبب اسلام برصغیر سمیت پوری دنیا میں پہنچا۔ عالمی طاقت بننے کے لیے کسی قوم کے پاس نئی چیز کا ہونا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ماضی میں عالمی طاقت کے حصول کے لیے مغرب نے کیپٹلزم اور ڈیموکریسی یعنی جمہوریت کو عالمی مشن کے طور پر لیا۔ سوویت یونینز نے کمیونزم کو اور جرمن نازیوں نے نسل پرستی کو۔ پاکستان کے پاس اس وقت ایسا کچھ نہیں سوائے اسلام کے جسے پاکستان عالمی مشن بنا کر دنیا میں لے جا سکتا ہے۔ سیاسی طور پر پاکستان غیر شفاف اشرافیہ اور غیر منتخب ڈکٹیٹرز سے گھرا ہوا ہے۔ 1947 میں آزادی کے بعد سے پاکستان کی اندرونی، بیرونی، معاشی سمیت تمام تر پالیسیاں گنے چنے چند سیاسی خاندان، بیوروکریٹس، جرنلز اور ان سے جڑے کاروباری خاندان بناتے آئے ہیں۔ اس اشرافیہ نے ملک کی بدحال عوام کی حالت زار بہتر بنانے کی بجائے ہمیشہ ذاتی مفاد کو ترجیح دی۔ پاکستان کو عالمی سطح پر کردار ادا کرنے کے لیے اس سارے سسٹم کو ختم کرنا ہوگا۔ وراثتی سیاست اور نام نہاد جمہوریت کو ختم کر کے حقیقی جمہوریت لانا ہوگی جس میں فوجی ڈکٹیٹرز، اسٹیبلشمنٹ اور گنے چنے سیاسی خاندانوں کا عمل دخل بالکل نہ ہو۔ دوستو، کسی بھی عالمی مشن پر جانے کے لیے پاکستان کو بہترین معاشی حالات کا ہونا ضروری ہے، جو مشن کی تکمیل میں بہت بڑا سہارا ہے۔ آج کے دور میں کسی ملک کی طاقت کا اندازہ اس کی فوج اور ہتھیاروں کی بجائے معیشت سے لگایا جاتا ہے۔ اب تک کی تمام حکومتوں نے پاکستانی معیشت کو زمین بوس کر دیا ہے۔ یہ وہی وراثتی سیاست والی حکومتیں ہیں جنہوں نے ملک کو ذاتی جاگیر سمجھ کر لوٹا۔ معیشت کسی بھی ریاست کی طاقت ہوتی ہے جسے تمام حکمرانوں نے نظر انداز کیا، جس سے عام آدمی کے لیے مسائل بن چکے ہیں۔ پاکستان کی معیشت اس سے 20 گنا چھوٹے ملک اسرائیل سے بھی چھوٹی ہے۔ پاکستان میں سروس بیسڈ اکانومی کو مینوفیکچرنگ بیسڈ اکانومی یعنی صنعتی معیشت میں بدلنے کی ضرورت ہے، جس سے ضروری اور جدید ٹیکنالوجی حاصل کرنے میں مدد ملے گی، اور یہی معیشت میں انقلاب کا واحد حل ہے۔ پاکستان بڑے معدنی ذخائر سے مالا مال ہے جنہیں ابھی تک مکمل طور پر استعمال میں نہیں لایا گیا۔ کسی بھی عالمی پروگرام یا مشن کی تکمیل کے لیے پاکستان کو انرجی کی مقدار بڑھانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے پاس تھر کول فیلڈ سندھ میں غیر استعمال شدہ دنیا کے سب سے بڑے کوئلے کے ذخائر موجود ہیں۔
تھرکول 9000 مربع کلومیٹر پر پھیلے دنیا میں بڑے کوئلے کے ذخائر میں سے ایک ہیں۔ یہ ذخائر تقریباً 175 بلین ٹنز کوئلے پر مشتمل ہیں، جو کروڈ آئل کے 618 بلین بیرلز کے برابر ہے۔ دفاعی لحاظ سے پاکستان ایک طاقتور ملک ہے۔ پاکستان دنیا کی 7ویں بڑی جبکہ واحد اسلامی ایٹمی قوت ہے، لیکن عالمی طاقت بننے کے لیے ایٹمی قوت پر مکمل طور پر انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کے انڈیا کے ساتھ حالات انتہائی پیچیدہ ہیں اور ہندوستان بیرونی خطرات میں سر فہرست ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے بڑی تعداد میں بری فوج بنا رکھی ہے جس کے پاس دفاعی ٹیکنالوجی موجود ہے۔ یہی بیرونی خطرہ ہی تھا کہ جس نے پاکستان کو ایٹمی قوت حاصل کرنے پر مجبور کیا۔ پاکستانی زمینی فورسز کو جارحانہ منظرنامے میں ٹرین کیا جاتا ہے تاکہ ممکنہ بھارتی مداخلت سے نمٹا جا سکے، اور اسی سے فوجوں کی قابلیت بڑھی کہ وہ اپنے علاقہ کا کنٹرول حاصل رکھ سکے۔ فوج کا بنیادی مسئلہ قومی معیشت ہے۔ ہر ایک کے بعد آنے والے سویلین حکمران معاشی مسائل سے گھرے ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے دفاعی لحاظ سے جس پلیٹ فارم کی ضرورت ہے وہ نہیں بن پایا۔ یہ خدا کی طرف سے معجزہ ہی ہے کہ پاکستانی فوج اتنی پیشہ ورانہ صلاحیت رکھتی ہے کہ ہندوستان کو بیلنس کر سکے۔ ایسی ہندوستانی فوج جس کے پاس فوج کی زیادہ تعداد، ہتھیار اور سب سے بڑھ کر ایک بڑی معیشت ہے۔ دوستو، پاکستان کو صحت اور تعلیم کا بہترین انفراسٹرکچر بنانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کا لٹریسی ریٹ 58% ہے، جو عالمی قوت بننے کے لیے انتہائی کم ہے۔ سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں لٹریسی ریٹ صرف 30% کے قریب ہے۔ ریاست پاکستان کو پہلی ترجیح پر اس مسئلے کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ عالمی طاقت کے حصول کے لیے پورے ملک، خاص طور پر نظر انداز ہونے والے علاقوں میں لٹریسی ریٹ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ بالکل اسی طرح صحت کے شعبے میں بھی یہ علاقے نظر انداز ہوتے ہیں۔ سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں صحت کا نظام خطرناک حد تک بوسیدہ ہے، جسے بہتر بنانے کی اشد ضرورت ہے۔ دوستو، ماں سوائے چائنا، پاکستان کے باقی تمام ہمسایہ ممالک سے کشیدگی ہے۔ ہندوستان اور افغانستان سے تاریخی کشیدگی پاکستان کے آگے بڑھنے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ پاکستان کو ان ممالک سے مسائل ختم کر کے معمول کے تعلقات استوار کرنے کی ضرورت ہے۔ ان اقدامات سے خطے کی تجارت میں ایک بڑا انقلاب آ سکتا ہے، اور جنگ سمیت دوسرے بڑے پریشان کن معاملات سے آزادی کا یہ واحد حل ہے۔ مسلمان قوموں میں مصر اور ترکی کے علاوہ پاکستان انتہائی طاقتور مسلم ممالک میں شامل ہے۔ اسلام میں مشترکہ شناخت کی وجہ سے یہ مسلمان ممالک کو متحد کر سکتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں تمام مسلم ممالک میں یہ خلیجیں اور دراڑیں فرانسیسی اور برطانوی کالونیوں کی وجہ سے ہیں، جو پہلے کبھی نہیں تھی، اور یہ ممالک اسی نظام کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں۔ عالمی طاقت بننے کے لیے پاکستان کو تمام اسلامی ممالک کو متحد کرنا ہے، جس سے پاکستان کو سپر پاور بننے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ دوستو، اپنی مفید فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔